الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أولها رحمة وأوسطها مغفرة وآخرها عتق من النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام. تمام تعریفیں اس رب ذوالجلال کے لیے ہیں جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم والا مالک ہے۔ درود و سلام کا نذرانہ ہو سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے صدقے سے اللہ نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا ہے۔ بزرگان محترم، عزیز طلبہ، اللہ رب العزت کا بہت ہی بڑا احسان اور فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں رمضان المبارک کی ساعتیں نصیب فرمائی۔ باتوں باتوں میں رمضان المبارک شروع بھی ہوا اور آج 15 رمضان ہے، آدھا رمضان المبارک ہمارے سے نکل گیا۔ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر اللہ اپنے بندوں کے قریب ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، اے میرے بندو، ہے کوئی معافی چاہنے والا، میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ ہے کوئی گنہگار بندہ، میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ اللہ معاف کرنے کے لیے یہ مہینے کو ہمارے لیے تحفے کی شکل میں رمضان المبارک عطا فرمایا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان لمحات کی اور ان اوقات کی قدر کریں، پابندی کریں، اس کے اندر اللہ کے احکامات کو اپنی زندگی میں اتاریں، اس مہینے کی قدر کریں، قرآن کی تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، نوافل کی پابندی کریں، صدقہ خیرات کریں۔ جتنے بھی ایسے کام ہوں جن کاموں سے اللہ راضی ہوتے ہیں، جن کاموں سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، جن کاموں کو اللہ نے کرنے کا حکم بتایا ہے، جن کاموں سے اللہ نے منع کیا ہے، تمام چیزوں پر عمل کرنے کا وقت ہے، تمام چیزوں پر عمل کرنے کا موقع ہے۔ اگر اس موقع کو ہم غنیمت جان کر اپنی زندگی کو اللہ کے احکامات پر، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزاریں گے تو اللہ رب العزت دنیا اور آخرت میں ہمیں کامیابی عطا فرمائیں گے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، قد افلح المؤمنون، تحقیق کہ وہ مومن کامیاب ہو گئے، وہ مسلمان کامیاب ہو گئے۔ جو آدمی اللہ کے احکامات پر چلتا ہے، جو آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتا ہے، وہ مومن بن جاتا ہے، پکا سچا مسلمان بن جاتا ہے۔ اللہ نے اس مومن کے لیے بشارت دی، قد افلح المؤمنون، تحقیق کہ وہ آدمی، وہ مومن کامیاب ہو گئے، وہ مسلمان کامیاب ہو گئے۔ ان کی علامتیں کیا ہیں؟ مومن ہے، کامیاب ہو گیا ہے، وہ کون لوگ ہیں جن کو اللہ نے قرآن مجید میں بشارت دی ہے؟ اس کا تذکرہ اللہ نے آگے فرمایا، الذین هم فی صلاتهم خاشعون،
اپنی نمازوں کے اندر تقوی کو پیدا کرے، خشیت کو پیدا کرے، اللہ کے خوف کو پیدا کرے، اللہ کے ڈر کو پیدا کرے۔ نماز اس طریقے سے ہو جائے گویا کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور کم از کم اتنی نماز ہو جائے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ یہ مومن کی علامت ہے۔ وہ مومن دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم، وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں خشیت رکھتے ہیں، اللہ کا خوف رکھتے ہیں، اللہ کا ڈر رکھتے ہیں، اور نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، نمازوں کے اندر تقوی پیدا کرتے ہیں، اور ان کا یقین ہوتا ہے کہ اللہ اس نماز کے ذریعے سے ہمارے مسئلوں کو حل فرمائیں گے، اللہ اس نماز کے ذریعے سے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ نماز پڑھنا اللہ کا حکم ہے، اگر نماز نہیں پڑھیں گے تو قیامت کے دن اللہ کے پاس پکڑ ہوگی۔ اس خشیت کی وجہ سے، اس خوف کی وجہ سے، اللہ کے خوف اور اللہ کے ڈر کی وجہ سے وہ بندہ نمازوں کی پابندی کرتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں وہ آدمی مومنوں کی فہرست میں شمار ہوتا ہے، وہ آدمی کامیاب ہو گیا۔ جس آدمی کی زندگی میں نماز آ گئی، جس آدمی کے زندگی میں خشیت آ گئی، جس آدمی کے زندگی میں اللہ کا خوف آ گیا، وہ مومنوں کی فہرست میں شامل ہو گیا، وہ مومنوں کی فہرست میں شامل ہو گیا۔ اللہ نے اسے دنیا میں بشارت دے دی کہ اے میرے بندے تو کامیاب ہو گیا۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ اور آگے مومنین کی فہرست، مومنین کی علامتوں کو بتلایا اللہ نے۔ مومن وہ ہوتا ہے جو نمازوں کی پابندی کرتا ہے، مومن وہ ہوتا ہے جو اللہ کے احکامات پر چلتا ہے، مومن وہ ہوتا ہے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ اور آگے فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون۔ مومن وہ ہے جو لغو میں، بیکاری میں، دنیا کی آرائشوں میں، دنیا کی محبتوں میں، دنیا کے دھوکے میں نہیں پڑتا، بلکہ اس کی زندگی اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر ہوتی ہے۔ یہ بھی مومن کی علامت بتلائی۔ بیکاریوں میں اپنا وقت نہیں لگاتا، فضول کاموں میں اپنا وقت نہیں لگاتا، اللہ کی نافرمانی میں اپنا وقت نہیں لگاتا، گناہوں میں اپنا وقت نہیں لگاتا، اللہ کو ناراض کرنے میں اپنا وقت نہیں لگاتا، نبی علیہ السلام کی شریعت کو چھوڑ کر زندگی نہیں گزارتا، بیکاریوں میں، دنیا کے لہو و لعب میں، دنیا کے خواہشات میں اپنے نفس کو دنیا میں نہیں لگاتا، وہ آدمی بھی مومنین کی فہرست میں شمار ہو جاتا ہے۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اعراض کرتے ہیں، دور بھاگتے ہیں۔ اللہ کی نافرمانی کرنا، اللہ کی نافرمانی کرانے کے لیے شیطان ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے۔ جب مومن کے سامنے شیطان آتا ہے اور نافرمانی کرنے کے لیے کہتا ہے تو مومن وہ ہوتا ہے جب گناہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے لیکن اس کے دل کے اندر اللہ کی خشیت پیدا ہوتی ہے، اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے، اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے مومن گناہوں سے اعتراض کر لیتا ہے، گناہوں سے مڑ جاتا ہے اور بیکار کاموں میں اپنا وقت نہیں لگاتا۔ وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کے سامنے میں حاضر ہونا ہے، اللہ قیامت کے دن جب میں دنیا سے جاؤں گا تو اللہ میرے سے سوال کریں گے میں نے تجھے زندگی دی تھی، تو نے اپنی زندگی کو کہاں پر لگایا؟ بیکاریوں میں نہیں لگایا، فضول کاموں میں نہیں لگایا، غیبتوں میں نہیں لگایا، غیر غلط چیزوں میں تو نہیں لگایا، شیطان کے دھوکے میں تو نہیں لگایا، زنا خوری میں تو نہیں لگایا، سود خوری میں تو نہیں لگایا، اللہ کی نافرمانی میں تو نہیں لگایا۔ اللہ سوال کریں گے۔ مومن وہ ہوتا ہے جو ان تمام چیزوں سے پرہیز کرتا ہے۔ جب اس کے سامنے گناہ آ جاتے ہیں تو اس کے دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے، فوراً وہ اللہ کی طرف اڑ جاتا ہے، دنیا کی چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ نے مومنین کی علامتیں بتلائی۔ مومن وہ ہے جو نمازوں کی پابندی کرتا ہے، مومن وہ ہے جو بیکار کاموں میں، لغو کاموں میں، اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں سے بچتا ہے۔
والذین هم عن اللغو معرضون، اور آگے فرمایا والذین هم للزکاة فاعلون، مومن وہ ہے جب اللہ نے اسے دنیا کی مالداری دی ہے، دنیا کا مال عطا فرمایا ہے، تو اللہ کے حکم کی تعمیل کرنے کے لیے، اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے اپنے مال کے اندر سے اسے زکات ادا کرتا ہے۔ اس کے دل کے اندر یہ بات پیدا نہیں ہوتی کہ اگر میں اپنے مال کا زکات ادا کروں گا تو میرے مال میں کمی آ جائے گی، اپنے مال کا زکات ادا کروں گا تو میں فقیر ہو جاؤں گا۔ یہ دنیا کی چیزیں جب انسان کے دل کے اندر آتی ہے تو مومن میں شمار نہیں ہوتا۔ اللہ خود مومنین کے اوصاف بیان فرمائے ہیں، جب اسے اللہ نے مال عطا فرمایا ہے، اللہ نے اسے صاحب مال عطا فرمایا ہے، صاحب ثروت بنایا ہے، اللہ نے اسے دنیا کی نعمتوں سے آراستہ فرمایا ہے، تو اس آدمی کو چاہیے کہ وہ آدمی اپنے مال کی زکات ادا کرے۔ جب آدمی اپنے مال کی زکات ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل ہوتی ہے، اس کا مال پاک و صاف ہوتا ہے، اس کے مال کی غلاظت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے زکات کے ذریعے سے نکال دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کے اوصاف بیان فرمائے، نمازوں کی پابندی کرتے ہیں اور گناہوں سے بچتے ہیں اور اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں، اللہ جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ اللہ نے مالداری دی ہے، مال عطا فرمایا ہے، صاحب مال بنایا ہے، اس آدمی کو چاہیے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں وہ آدمی اپنے مال کی زکات ادا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتے ہیں مال عطا فرماتے ہیں، جسے چاہتے ہیں جو چاہتے ہیں وہ عطا فرماتے ہیں۔ اللہ دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے اور چھیننے والی ذات بھی اللہ کی ہے۔ جس آدمی کو اللہ نے مال عطا فرمایا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مال کی زکات ادا کرے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے عطا فرمایا کہ اپنے مال کو مال کے ذریعے سے پاک کرو۔ جس آدمی کو اللہ نے مال دیا ہے اس مال کی پاکی صفائی کے لیے اللہ نے زکات عطا فرمائی ہے، زکات کا نصاب بتلایا ہے۔ اگر کسی کے پاس مالداری ہے تو اللہ کا حکم ہے کہ اس مال کو پاک و صاف کرنے کا ذریعہ یہ ہے، اگر تم صاحب مال ہو، صاحب زکات ہو، تو اس کا 40واں حصہ تمہارا لیے نکالنا ضروری ہے۔ اگر تم اپنے مال کی زکات ادا کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے آنے والے پریشانیوں کو ختم کریں گے، اللہ آپ کے آنے والے مصیبتوں کو ختم کریں گے، اللہ آپ کے آنے والی بیماریوں کو ختم کریں گے۔ مفسرین جو قرآن کا ترجمہ تحقیق کے ذریعے سے اور گہرائی کے ذریعے سے لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ آدمی اپنے مال کو پاک کرنے کے لیے اللہ نے زکات عطا فرمایا ہے، اپنے مال کو پاک کرنے کے لیے مال کے ذریعے سے پاک کرو۔ اور آگے فرمایا آدمی کی زندگی بھی جس طریقے سے اللہ نے زندگی عطا فرمائی ہے اس زندگی کا زکات یہ ہے کہ آدمی اپنی زندگی میں گناہوں کو چھوڑ دے، وہ آدمی کی زندگی کا زکات ہے۔ جس آدمی کو اللہ نے مال دیا ہے اس آدمی پر زکات فرض ہے، واجب ہے۔ جس آدمی کو اللہ نے مال نہیں دیا ہے اس آدمی پر زکات ہے۔ وہ زکات کس طریقے سے ہے؟ آدمی اپنی زندگی کو پاک و صاف کرنے کے لیے گناہوں کو چھوڑنا چاہیے۔ جو آدمی گناہوں کو چھوڑے گا اس کی زندگی پاک و صاف ہو جائے۔ جس طریقے سے مال پاک و صاف ہوتا ہے اسی طریقے سے انسان کی زندگی بھی پاک و صاف ہونا چاہیے۔ وہ کیسے ہوگی؟ وہ گناہوں سے چھوڑنے پر ہوگی، اللہ کی نافرمانی کو چھوڑنے سے ہوگی، نماز کی پابندی کرنے سے ہوگی، اللہ کے احکامات کو پورا کرنے سے ہوگی۔ جو آدمی اپنی زندگی کو پاک و صاف کرنا چاہتا ہے تو اس آدمی کو چاہیے کہ اس آدمی کی زندگی کی جو زکات ہے وہ گناہوں سے توبہ ہے۔ جو آدمی گناہوں سے توبہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی کو پاک و صاف کرتے ہیں۔ جس طریقے سے صاحب مالدار آدمی اپنے مال کو پاک و صاف کرتا ہے زکات کے ذریعے سے،
کرنے کے لیے اپنی زندگی میں اللہ کے احکامات کو پیدا کریں، اپنی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو پیدا کریں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اسلام کی بنیاد اللہ نے 5 چیزوں پر رکھی ہے۔ بنی الاسلام علی 5 شہادت لا الہ الا اللہ، سب سے پہلے اللہ پر گواہی دینا ہے اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے، سب سے پہلی بنیاد یہ ہے شہادت لا الہ الا اللہ، واقام الصلاۃ، نماز کو ادا کرنا ہے، نماز کو پابندی کے ساتھ ادا کرنا ہے، واقام الصلاۃ، اور تیسرا ستون اللہ نے فرمایا وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکات کو ادا کرنا ہے، زکات کو ادا کرنا ہے۔ اگر زکات کو ادا نہیں کریں گے تو میرے عزیز دوستو یہی مال ہمارے لیے ہلاکت کا ذریعہ بنے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، ایمان والوں اپنے مال کے ذریعے سے، اپنے اولاد کے ذریعے سے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ اللہ اپنے قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں۔ اسی لیے چاہیے کہ اللہ نے جسے مال عطا فرمایا ہے وہ آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے مال کا زکات ادا کرے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، جو لوگ اپنے مال کو جمع کرتے ہیں، یکنزون الذهب، ذهب کے معنی آتے ہیں سونے کا، جو آدمی سونے کو جمع کرتا ہے، والفضة، اور چاندی کو جمع کرتا ہے، یا پیسوں کی شکل میں ذخیرے کو جمع کرتا ہے، تو فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، بس وہ سونے اور چاندی کو جمع کرتا ہے لیکن وہ آدمی اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ نہیں کرتا، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، تو ایسے آدمی کے لیے اللہ نے وعید بتلائی ہے۔ اور آگے قرآن مجید میں فرمایا فبشرهم بعذاب علیم، جو آدمی سونے کو جمع کرتا ہے، چاندی کو جمع کرتا ہے، دنیا کی مال و دولت کو جمع کرتا ہے، اللہ نے اسے مال دیا ہے، اللہ نے اسے صاحب ثروت بنایا ہے، وہ غریبوں کا خیال نہیں کرتا، وہ رشتہ داروں کا خیال نہیں کرتا، وہ اللہ کے راستوں میں دینے کے لیے خرچ نہیں کرتا، تو ایسے آدمی کو اللہ نے قرآن میں بشارت دی ہے فبشرهم بعذاب علیم، اے نبی ان کو کہہ دیجئے کہ قیامت کے دن ایسے لوگوں کو دردناک عذاب ہے، فبشرهم، بشارت دے دیجئے، بعذاب علیم، بہت بڑا عذاب اللہ نے ان لوگوں کو تیار کر رکھا ہے جو مال ہونے کے باوجود اللہ کے راستے پر خرچ نہیں کرتے، مال ہونے کے باوجود زکات نہیں دیتے، مال ہونے کے باوجود اپنے رشتہ داروں پر جو غریب ہیں، جو محتاج ہیں، جو مفلس ہیں، جو اڑوس پڑوس میں ہیں، رشتہ داروں میں ہیں، بھائیوں میں ہیں، بہنوں میں ہیں، مال جمع کرتے کرتے دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ دنیا میں آئے تھے تو خالی ہاتھ آئے تھے، لیکن جب دنیا سے جائیں گے تو خالی ہاتھ جائیں گے۔ اگر دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی فرما برداری کرتے ہوئے اللہ کے حکم کو پورا کرنے کی نیت سے اپنے مال کو اللہ کے راستے میں لگائے ہوئے ہوتے تو قیامت کے دن وہ مال ان کے لیے سفارش بنتا۔ تو آگے فرمایا فبشرهم بعذاب علیم، اے نبی ایسے لوگوں کو کہہ دیجئے کہ ان کے لیے قیامت کے دن بڑا عذاب، سخت عذاب ہے۔ اور آگے فرمایا آگے کی آیت میں یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جس مال کو دنیا میں اس نے جمع کیا تھا، جس مال کو اس نے ذخیرہ بنایا تھا، جس سونے کو اس نے جمایا تھا، جس چاندی کو اس نے جمایا تھا، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، کہ اس مال کو جہنم میں پکایا جائے گا، اس مال کو جہنم کی آگ میں پکایا جائے گا اور اسے سخت ڈھیلا بنایا جائے گا، انگار کا ڈھیلا بنایا جائے گا۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا، جب وہ پک جائے گا، فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، فرمایا کہ اس ڈھیلے کے ذریعے سے اس آدمی کو داغا جائے گا، اس کے پیشانی پر گرم گرم لوہا
جو آگ جہنم کی آگ میں جلا ہوا ہوگا وہ سونے کی شکل میں ہوگا، وہ چاندی کی شکل میں ہوگا، وہ مال کی شکل میں ہوگا۔ مالدار آدمی کو قیامت کے دن بلایا جائے گا اور اس کے مال کے ذریعے سے اس کے پیشانی کو داغا جائے گا۔ جباہہم، اور آگے فرمایا جب پیشانی کو داغا دیا جائے گا تو پھر اس کی پیٹھ کو داغ دیا جائے گا۔ جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم، اور آگے اللہ فرمائیں گے وہ بندہ پریشانی کے عالم میں بلبلاتا ہوا ہوگا، فرشتے اسے کہیں گے یہ دنیا کا تیری محبت کا مال ہے جو تُنے دنیا میں جمع کیا تھا، اللہ نے تجھے مال دیا تھا، تو نے کبھی غریبوں میں تقسیم نہیں کیا، اللہ نے تجھے مال دیا تھا، تو نے اپنے مال کا زکات ادا نہیں کیا، تیرے بھائی خود محتاج تھے، تیرے پڑوسی محتاج تھے، تیرے رشتہ دار محتاج تھے، آج یہی مال تیرے لیے جہنم میں جانے کا سبب بن گیا ہے۔ ھذا ما کنزتم، یہ تیرا خزانہ ہے، یہ دنیا کا خزانہ ہے، آج تجھے جہنم کا ایندھن بن گیا ہے۔ ھذا ما کنزتم لانفسکم، اور آگے فرمائیں گے فذوقوا ما کنتم تکنزون، یہ مزہ چکھو جو دنیا میں تو نے پالا تھا، مزہ چکھو۔ دنیا میں تو نے اپنے مال کے ذریعے سے اتراتے تھے، تکبر کرتے تھے، گھمنڈ کرتے تھے، گناہ کرتے تھے، اللہ کی نافرمانی کرتے تھے، غیر غلط جگہوں پر اپنے مال کو لگاتے تھے، عیاشی میں لگاتے تھے، زنا میں لگاتے تھے، سود خوری میں لگاتے تھے۔ دنیا میں تو نے مزہ چکھ لیا، اب آخرت کا مزہ چکھو۔ فذوقوا ما کنتم تکنزون، یہ تمہارا خزانہ ہے جس کی وجہ سے آج تمہیں عذاب مل رہا ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں بزرگوں، اللہ نے اگر کسی آدمی کو صاحب مال دیا ہے، مالدار بنایا ہے، تو سب سے پہلے اسے چاہیے کہ اپنے مال کی زکات ادا کرے، اپنے مال کو